بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 161 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم واختلف من سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 160 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں سب سے پہلے ہم نے دوسرا اختلاف کا سبب جانا تھا کہ پیچھے جو مسائل ذکر کیے گئے تھے، دو مسائل، ان کے مصنف نے دو اسباب ذکر کیے ہیں اختلاف کے، تو دوسرا سبب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی سیبہ سے کون سی سیوبت مراد ہے، تفصیلاً ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے۔ اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جانا تھا کہ فقہا کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ کمسن لڑکی کی شادی کون کروا سکتا ہے، آیا اس کا باپ یا دادا یا کوئی بھی اس کا رشتہ دار کروا سکتا ہے، تو کون کروا سکتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے۔ ایسے ہی کمسن لڑکے کی شادی کون کروا سکتا ہے، کمسن لڑکی کی شادی کے بارے میں فقہا کی آراء ہے، ایسے ہی کمسن لڑکے کے بارے میں بھی ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو ان دونوں مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ اختلاف کی ہم وضاحت کریں گے، اور پھر اختلاف کے ساتھ ساتھ ہم اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کمسن لڑکے اور لڑکی کی شادی کون کروا سکتا ہے، اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، مختلف آراء ہونے کا سبب کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، آج کی ہماری یہ عبارت ہے وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْن۔ یہ دو مسائل جو ہیں ان میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ان میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو یہ دو مسائل ہیں، دو مسائل میں سے احداہما، پہلا مسئلہ ہے هل يزوج الصغیرۃ غیر الابی، کیا صغیرہ جو بچی ہے، کمسن بچی ہے، اس کی شادی باپ کے علاوہ کوئی کروا سکتا ہے؟ ایسے ہی وثانیۃ، دوسرا مسئلہ هل يزوج الصغیر غیر الابی، کہ کیا صغیر بچے کا نکاح اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور کروا سکتا ہے؟ یہ دو مسائل ہیں۔ تو فَأَمَّا هَلْ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ غَيْرُ الْأَبِ أَمْ لَا، بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ صغیرہ یعنی کمسن بچی کا نکاح اس کا باپ یا اس کے علاوہ کوئی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، فقال، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُزَوِّجُهَا الْجَدُّ، اس کا دادا کروا سکتا ہے، ابو الاب یعنی باپ کا جو باپ ہے، جد اسی کو کہتے ہیں نا، دادا کو، والابو اور باپ، یعنی صرف یہ دو لوگ کمسن بچی کا نکاح کروا سکتے ہیں، ایک تو دادا اور دوسرا باپ، فقط یہ صرف دو کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزوجها الا الاب، صرف اور صرف باپ اس کمسن بچی کا نکاح کروا سکتا ہے، فقط اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو کروا سکتے ہیں، باپ اور دادا، جبکہ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف باپ کروا سکتا ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا۔ او من جعل الاب له ذالک، یا ایک اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رائے ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو باپ اختیار دے دے یہ نکاح کروانے کا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس صورت میں اذا عین الزوج، جب باپ خود شوہر کی تعیین کر دے، باپ خود شوہر کی تعیین کر دے اور پھر کسی اور کو اختیار دے دے کہ اب ان کی شادی کروا دو، تو وہ شخص بھی پھر ان کی شادی کروا سکتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک آپ دیکھیں کہ شوہر کی تعیین جو ہے وہ باپ خود کرے گا۔ تو دیکھ لیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو لوگ کروا سکتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک باپ کروا سکتا ہے، یا باپ کسی اور کو یہ اختیار دے دے تو پھر وہ بھی اس کا نکاح کروا سکتا ہے۔ الا ان یخاف علیہ الضیعۃ والفساد، ہاں یہ جو جس کو اختیار دے گا باپ، کوئی یہ ایسا شخص نہ ہو جس سے بربادی اور فساد کا اندیشہ ہو کہ لڑکی کے سلسلے میں وہ لڑکی کو برباد کر دے گا یا کوئی فساد کھڑا کر دے گا، اگر ایسی چیز کا بھی خوف ہو تو پھر وہ بھی نہیں کروا سکتا، جس کو باپ تعین کرے گا، جس کو باپ اختیار دے گا، اگر ایسا خوف ہو تو، ٹھیک ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یزوج الصغیرۃ
کل من لہ علیہا ولایۃ من اب و قریب، کہ صغیرہ کا نکاح ہر وہ شخص کروا سکتا ہے کہ جس کو اس کا باپ ولایت دے دے، او قریبین یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یعنی باپ کی جانب سے کوئی ولی متعین کیا گیا ہو یا کوئی قریبی رشتہ رکھتا ہو تو یہ ایسے لوگ نکاح کروا سکتے ہیں۔ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ، ہاں لیکن جب یہ بچی بڑی ہوگی، بالغ ہوگی، تو پھر اس کو اختیار ہوگا کہ یہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لے، ورنہ ختم کرنا چاہتی ہے تو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ صغیرہ کا نکاح کروا سکتا ہے جس کو اس کا باپ ولایت دے دے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال یہ تین اقوال ہو گئے، تینوں اقوال امام شافعی رحمہ اللہ باپ اور دادا کروا سکتے ہیں صرف، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف باپ کروا سکتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باپ یا وہ جس کو اختیار دے دے، یا باپ جس کو اختیار دے دے تو وہ نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو خیار بلوغت حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیں سبب اختلافہم، یہ فقہا کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور محرک کیا ہے؟ معارضۃ العموم للقیاس، قیاس کا اور جو عموم ہے روایات کا ان میں آپس میں تعارض ہے۔ جب ان میں تعارض ہے تو اسی وجہ سے فقہا کے درمیان مسائل میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ وہ روایات کیا ہیں؟ وذالک ان قولہ علیہ السلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والبکر تستعمر واذنها سماتها، کہ باکرہ جو ہے اس سے مشورہ کیا جائے گا، اس سے رائے لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کا خاموش ہونا ہے۔ یقتضی العموم فی کل بکرین، اب یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہر باکرہ کو عام ہو، یعنی جتنی بھی باکرہ عورتیں ہیں سب کے لیے یہ عمومیت کا تقاضا کرتا ہے۔ الا اذا ذات الابی التی خصص الاجماع، مگر وہ باکرہ اس میں شامل نہیں ہے جس کو اجماع کے ذریعے باپ والی جو لڑکی ہے اس کو خاص کر لیا گیا ہو۔ الا الخلاف التی ذکرناہ، جس کے بارے میں پیچھے ہم نے اختلاف ذکر کر لیا ہے، یعنی عمومیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہر باکرہ شامل ہو، لیکن وہ باکرہ اس میں شامل نہیں ہوگی جس کا ہم پیچھے بھی ذکر کر کے ہیں، اجماع کی وجہ سے وہ خاص ہو رہی ہے۔ وَقَوْنُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ، اور جتنے بھی اس لڑکی کے اولیاء ہیں، رشتہ دار ہیں، معلوماً منہم النظر والمصلحۃ، کہ جتنے بھی اولیاء ہیں ہر ولی کو مفاد اور مصلحت کا محافظ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور محافظ ہونے میں معلوماً منہم، وہ معلوم اور معروف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لِوَلِيَّتِهِمْ وُجِبُ أَن يُلْحَقُوا بِالْأَبِ، اور ان کی ولایت کے مطابق ان کو مصلحت بھی حاصل ہوگی اور ان کو ہم خیال کریں گے، ملحق کریں گے باپ کے ساتھ ہی، یعنی باکرہ سے مشورہ کیا جائے گا، یہ عام ہے۔ اب مشورہ کون کرے گا اس میں تخصیص نہیں ہے کہ بھائی باپ ہی کرے گا، عمومیت ہے، کوئی بھی ولی کر لے۔ تو اب سارے اولیاء کو ہم ملحق کر دیں گے باپ کے ساتھ، گویا باپ کا درجہ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ولی کو کوئی نہ کوئی ولایت اس بچی کے اوپر حاصل ہے۔ فی ھذا المعنی، اس معنی میں، یعنی اس معنی میں باپ کے ساتھ دوسرے اولیاء کو بھی کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی مفاد حاصل ہے، تو اس لیے باپ کی طرح ہی باقی اولیاء بھی ہوں گے، وہ بھی اس سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَ بِهِ جَمِيعَ الْأَوْلِيَاءِ، تو چنانچہ ان میں سے بعض فقہا نے تمام اولیاء پر اس حکم کو مطلق رکھا ہے، اس حکم کا اطلاق کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَ بِهِ الْجَدَّ، اور بعض فقہا نے اس کو صرف دادا کے ساتھ خاص کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے تمام اولیاء کے ساتھ قیاس کیا ہے انہوں نے کچھ اور حکم بیان کیا ہے، اور جنہوں نے صرف دادا کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے دادا والا حکم بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَبِ، کیونکہ دادا بھی باپ کے معنی میں ہوتا ہے، دادا بھی باپ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اِذْ كَانَ أَبًا أَعْلَىٰ، کیونکہ وہ باپ سے اعلیٰ درجہ کا باپ ہوتا ہے، وہ شافعی، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ باکرہ سے مشورہ کیا جائے گا، مشورہ لے گا کون؟ تو یہ تمام اولیاء کو عام ہے، اور بعض اس کو خاص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو خاص کرتے ہیں وہ الگ حکم بیان کرتے ہیں، جو اس کو روایت کو اپنی عموم پر قرار رکھتے ہیں تو وہ عموم والا حکم بیان کرتے ہیں، تمام اولیاء کو اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں ومن قصر ذلك على الابی، اور جو اس کو صرف باپ کے ساتھ ہی محصور رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں، رآ ان ما للابی فی ذلك غیر موجود لغیرہ، انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ باپ کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو باپ کے ساتھ اس کو مخصوص قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ولایت باپ کو حاصل ہے وہ باپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اما من قبل ان الشرع خصہ بذلك،
یا اس وجہ سے کہ شریعت نے اسے مخصوص کیا ہے باپ کے ساتھ ہی، یعنی شریعت نے جو نکاح کی ولایت دی ہے صرف باپ کو دی ہے، باپ کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو باپ کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے ہیں۔ وَإِمَّا مِن قِبَلِ أَنَّ مَا يُوجَدَ فِيهِ مِنَ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ، یہ اس بنا پر کہ باپ کے اندر جو رافت یعنی شفقت رحمت پائی جاتی ہے، لا یوجد فی غیرہ، وہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے باپ کو یہ ولایت دی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مالک رضی اللہ عنہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَزْهَرُ، اور یہی زیادہ واضح اور اظہر مسلک ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ الا ان یکون ہنالک ضرورتاً، ہاں اگر کوئی ضروری ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر اور حکم ہے، پھر مطلب باپ نہیں ہے تو پھر باپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ ہاں البتہ باپ موجود ہے تو پھر ان ساری مصلیحتوں کی وجہ سے کہ باپ جیسی رحمت اور شفقت کسی میں نہیں ہوتی، اور شریعت نے یہ ولایت باپ کو دی ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ولایت کا جو حق ہے وہ باپ کو دیا گیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے دو مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے کہ نمبر ایک، کمسن لڑکی کی شادی کون کروا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، وہ تفصیلاً ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی کمسن لڑکے کی شادی کون کروا سکتا ہے، تو ان دونوں مسائل کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، وہ اختلاف ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی ہے، اور اختلاف کا سبب ہم نے دیکھا ہے کہ عموم اور قیاس میں فرق ہے، اور تعارض ہے آپس میں، اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق تو وہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی کمسن بچی کی نکاح کی ولایت کس کو حاصل ہے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو یہ سوال آج اس سبق میں ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 162 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم وقت احتجاج سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔